اب میں بلکہ آپ کو آج ایک وسیم صاحب اور بات، جو ہی مجھے عمران خان صاحب کے ذائچے سے ملتا جلتا ذائچہ نظر آتا ہے، لوگ آتے ہیں تو میرے خیال میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ذائچہ کہتا ہے یا تو آپ سرجن ہیں، وہ اگر کوئی کہے کہ ہاں جی میں ڈاکٹر ہوں اور سرجن ہوں، پھر بھی میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ گیم کو کھیلتے رہے ہیں، تو 90% لوگ کہتے ہیں ہم کرکٹ کھیلتے رہے ہیں۔ یہ مجھے کسی بک سے بات نہیں ملی، یہ مجھے خان صاحب کے ذائچے نے سمجھائی بات، اور جو انہوں نے بات کی تھی، جہاں جتنا میں نے ان کا ذائچہ پڑھا دیکھا، انہوں نے کہا مجھے ہارنا بھی آتا ہے، ہار کے جیتنا بھی آتا ہے، یہ ان کی سٹوری ٹرو سٹوری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گیا، آپ کے مطابق عمران خان صاحب ذائچے کے مطابق ڈیل نہیں کریں گے، تو یہ جب ساری صورتحال ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہاں پر مجھے آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا ہے۔ آپ نے ہمارے ماضی کے ایک انٹرویو میں ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کے دھوکے اور فراڈ کے حوالے سے کہ کوئی دھوکا اور انہوں نے فراڈ مل سکتا ہے، اور ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ نام نہیں پتا ہوتا، دھوکے اور فراڈ کی نشانیاں ہوتی ہیں، آپ ذائچہ دیکھ کے بتا دیتے، مگر اس وقت کل 9 تاریخ تھی، آج 10 تاریخ ہے، 9 تاریخ تک صدر مملکت مجاز تھے انتخابات کی تاریخ دینے کے، کیونکہ وہ ان کی اوریجنل ٹرم تھی۔ اب وہ جتنا عرصہ بھی رہیں گے وہ اس وجہ سے عہدے پر برقرار رہیں گے کہ وہ صرف بنیادی وجہ صرف اتنی ہے کہ نیا الیکٹورل کالج نہیں ہے، نیا صدر منتخب نہیں ہو سکتا، تو آرٹیکل 44 کے تحت وہ صدر مملکت ہوں گے، مگر اب انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے۔ کل کے روز پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بھی ایک بڑا سخت اعلامیہ جاری ہوا صدر مملکت کے حوالے سے، تو یہ بات اب بھی کہیں نہ کہیں قدرے درست لگ رہی ہے کہ ایک تو صدر مملکت شاید وہ شخصیت ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں، یا جو دھوکے اور فراڈ کے دیگر نشانیاں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور وہ عمران خان کے ذائچے میں کب تک چلیں گی؟ دیکھیں میرے خیال میں صدر صاحب نے انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، دھوکہ اور فراڈ اور چیز ہے۔ ایک چیز ہے انہوں نے اپنا پوچھا اپنا قانون سے، وزارت قانون سے، انہوں نے کہا جی یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، تو انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ والا دھوکہ فراڈ وہ نہیں کرے، نہ انہوں نے یہ کہا کہ میں صدر پاکستان نہیں ہوں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، کوئی انہوں نے دھوکہ فراڈ نہیں کیا، اور نہ ایسی بات نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے دھوکہ فراڈ ہے ذائچے میں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایسا بندہ ہے جس کی ذاتی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں عرض کیے دیتا ہوں، فواد چودھری وہ جناب بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ باتیں کر رہے ہیں، اور ایک وہ چوہان صاحب تھے وہ ہوا میں اڑتے پھر رہے تھے، آج ان سے کہیں باتیں کر کے دکھائیں، آج ان سے کہیں۔ یہ سب وہ ہیں جو دوسروں کی طاقت سے طاقت لیتے ہیں، ایسا بندہ فراڈ کرے گا جو دوسروں کی، خان صاحب کی طاقت سے طاقت لے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ فراڈ کرے گا۔ صدر مملکت کا ایک عہدہ ہے، وہ آلریڈی ایک عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کتنے بڑے لیول کا بندہ نہیں نظر آتا کہ جس سے ہم کہیں کہ صدر ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یا صدر صاحب کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، متعدد مرتبہ میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا، اب کیونکہ وقت قریب آتا جا رہا ہے تو لوگوں میں جو ایک کیوریوسٹی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ انتخابات آپ نے بھی کہا تھا کہ انتخابات ان کو کروانے پڑیں گے، چلیں انتخابات اگر ہوتے ہیں تو میرا سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ذائقے سے دیکھ کر بتائیں کہ اب لوگ کہنا یہ بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جب انتخابات ہوں گے اس میں بلے کا نشان نہیں ہوگا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی، آپ کو ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں جی، مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہم کو عمران خان کی محبت میں کر رہے ہیں، اور نہیں بھائی، ہم تو ذائچے کی بات، دیکھیے ان کے ذائچے میں ان کے پہلے خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور ذائچے کے 11ویں خانے میں ان کے سیٹرن زول بیٹھا ہوا ہے جو ایگزیکٹ بادشاہت کے مقام پہ، اور دنیا میں بہت لوگ علم جانتے ہیں یار، جس کا دل چاہے اس کا ذائچہ بنا کے دیکھ لے۔ کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ اپنے طریقے سے پڑھیں گے، ہم تو ذائچے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ذائچے کے مطابق عمران خان ایک تحریک انصاف ہے، عمران خان کو اس کے مقدر سے کوئی پرے نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو آج ایک تاریخی بات سناتا ہوں۔ میں نے نومبر 2006 میں سید یوسف گیلانی سے کہا کہ میرا علم کہتا ہے آپ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور یہاں آ کے علم کھڑا ہو گیا، اس سے آگے جاتا نہیں۔ 3 دن بعد انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ بتائیں بے نظیر بیٹھی ہے، مجھے کون بنائے گا؟
تو میں نے ان سے کہا کہ باری آپ کی ہے، بے نظیر کیسے بن جائے گی؟ اب مجھے نہیں پتا تھا بے نظیر صاحبہ خدا اس دنیا سے تشریف چلی جائیں گی، ان کا وقت آخرت آ جائے گا، لیکن ہماری پریڈکشن 100% پوری ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح لوگوں کو لگتا ہی نہیں تھا کہ مطلب افتخار محمد چودھری دوبارہ بحال ہوں گے اور اس پہ بیٹھیں گے، لیکن ہماری پریڈکشن تھی، میں نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ آپ بحال ہوں گے، اپنی کرسی پہ بیٹھیں گے، اور وہ جا کے بیٹھے۔ تو ہر بندے کا ایک مقدر ہے، جو اس کا مقدر ہے وہ اس کو ملنے وہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، افتخار چودھری صاحب ہوں، ذائچے کے حوالے سے آپ نے جو ایک پیشن گوئی تھی وہ کر دی۔ عمران خان سے متعلق میرا سوال، عمران خان اب کبھی اپنی زندگی میں ملک کا اگلا وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی وسیم صاحب، بندے کو وہ بات کہنی چاہیے جو اس کے علم میں، میرے علم کے مطابق عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو اس ملک کو اب چلا سکے گا، اور اس کا ذائچہ پیدائش بہت سٹرونگ ہے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ صورتحال ایک اور سمت میں جا رہی ہے، لیکن بیسکلی یہ ہماری اسی پریڈکشن کا حصہ ہے جو ہم نے آج سے بہت دیر پہلے، جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اردو پوائنٹ کے انٹرویو میں نے کہا تھا کہ تبدیلی کا ایک حل چلے گا جو بہت گہرا چلے گا۔ اب اس کی باتیں آ رہی ہیں۔ تبدیلی کا حل چلے گا جی، اور بڑا گہرا چلے گا، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے ماضی کی پیشن گوئیوں کو حوالہ بھی دیا۔ چلیں، یہ تو بہت پرانی بات تھی جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی۔ ابھی ماضی قریب کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ویڈیوز ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے کئی پریڈکشنز ہیں جو ماضی قریب میں بھی درست ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، درست ہوئی بھی ہیں، اور اب جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کی کئی بات درست ہوتی نظر بھی آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنے علم کے مطابق، ذائچے کے مطابق پیشن گوئیاں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی آج تک اب تک کے بڑے سوالات تھے وہ میں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائے، اور اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے، آپ کے وہ سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن بیسکلی یہ ہماری اسی پریڈکشن کا حصہ ہے جو ہم نے آج سے بہت دیر پہلے، جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اردو پوائنٹ کے انٹرویو میں نے کہا تھا کہ تبدیلی کا ایک حل چلے گا جو بہت گہرا چلے گا۔ اب اس کی باتیں آ رہی ہیں۔ تبدیلی کا حل چلے گا جی، اور بڑا گہرا چلے گا، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے ماضی کی پیشن گوئیوں کو حوالہ بھی دیا۔ چلیں، یہ تو بہت پرانی بات تھی جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی۔ ابھی ماضی قریب کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ویڈیوز ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے کئی پریڈکشنز ہیں جو ماضی قریب میں بھی درست ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، درست ہوئی بھی ہیں، اور اب جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کی کئی بات درست ہوتی نظر بھی آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنے علم کے مطابق، ذائچے کے مطابق پیشن گوئیاں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی آج تک اب تک کے بڑے سوالات تھے وہ میں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائے، اور اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے، آپ کے وہ سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔